ہم تو اپنی اننگز کھیل چکے ہیں. ایسے کچھ آخری اوور چل رہے ہیں مینڈیٹری سے اوورس. وہ جیسے کہ کہا اس نے کہ بابر باش کوش کے عالم دوبارہ پلیز. فن کی دنیا میں کچھ نام ایسے بھی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ مزید چمکتے اور سنورتے چلے گئے، جن کے مکالمے دل میں اتر جاتے تھے، جن کے کردار برسوں یاد رکھے گئے اور جن کی موجودگی اسکرین پر ایک خاص جادو بکھیر دیتی تھی. جمیل ملک کا شمار بھی ایسے ہی باکمال فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے کئی دہائیوں تک ٹیلی ویژن اسکرین کو اپنی موجودگی سے معتبر بنائے رکھا. ان کا شمار پاکستان کے ان چند بہترین فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ہر کردار کو اس کی روح کے ساتھ نبھایا. آئیڈیاز سے محبت کرنے کے لیے بڑی کنوکشن چاہیے. مجھے اپنے آئیڈیاز سے بڑی محبت رہی ہے، لیکن یہ محبت ایسی تھی جیسے پڑھے لکھے طبقے کو اپنے فوک کلچر سے ہوتی ہے. جمیل ملک صاحب 24 جون 1937 بروز جمعرات گجرانوالہ میں پیدا ہوئے، جبکہ ابتدائی تعلیم انہوں نے کوئٹہ سے حاصل کی. ان کا سارا بچپن کوئٹہ میں ہی گزرا. وہ بچپن سے ہی نہایت ذہین طالب علم تھے اور کالج میں نمایاں پوزیشن حاصل کی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کی پہلی ملازمت ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں ہوئی، مگر یہ نوکری ان کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ ملازمت چھوڑ دی اور پھر ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے وابستہ ہو گئے. حکومت ایسے نہیں ہوتی سکینہ، اس کے لیے شیر کا دل اور چیتے کی آنکھ چاہیے. بھائی نیاز کی نرمی نے اور ان کی اس کمزوری نے ہمارا وقار مٹی میں ملا دیا ہے. میری بات صحیح تھی یا غلط، اسے نبھانا ان کا فرض تھا. حقیقت یہ ہے کہ ریڈیو ہی جمیل ملک صاحب کی پہلی محبت تھا. وہ برسوں اس ادارے سے جڑے رہے، درجنوں ریڈیو ڈرامے لکھے اور اپنی آواز اور اداکاری سے سامعین کے دل جیتے. ریڈیو پاکستان لاہور کا مشہور پروگرام 7 رنگ بھی ان کی پہچان بنا، جس میں وہ یاسمین طاہر کے ساتھ پروگرام کیا کرتے تھے. یاد رہے یاسمین طاہر معروف اداکار نعیم طاہر کی بیوی اور ایکٹر علی طاہر کی والدہ ہیں، جن کا انتقال 19 جولائی 2025 میں ہوا. ہمیں تمہارا یہ انداز اور صداقت پسند آئی. ہم اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں گے. تم خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤ گے. جمیل ملک صاحب نے کئی مشہور ڈرامے تحریر کیے اور بہت سے ڈراموں میں اداکاری بھی کی، جن میں مسافتیں، ہزاروں خواہشیں، سچا جھوٹ، دشت تنہائی، خلش اور دکھوں کی چادر قابل ذکر ہیں. انہوں نے ایک فلم زرگل بھی لکھی اور اس میں اداکاری بھی کی، جس کے لیے ان کو بین الاقوامی سطح پر بہت سراہا گیا، مگر بدقسمتی سے پاکستان میں بعض مسائل کی وجہ سے یہ فلم ریلیز نہ ہو سکی. اگر اس ویلے ایک لمحہ رک کے گزرا وقت یاد کرو تو تمہیں سب نو ایک نا ضرور یاد آئے گا. ملک یار محمد خان. ان کی زندگی میں 9 سال کے وقفوں کی ایک عجب مماثلت رہی. 1971 میں وہ کوئٹہ سے لاہور منتقل ہوئے. پھر 1980 میں ان کی اہلیہ نے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار شروع کیا اور بے حد کامیاب ہوئیں. پھر 1989 میں انہیں کینسر تشخیص ہوا اور 9 سال تک اس بیماری سے لڑنے کے بعد 1998 میں وہ انتقال کر گئیں. ٹھیک 9 سال کے بعد یعنی 4 جون 2007 بروز منگل جمیل ملک صاحب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. انہیں لاہور کے گلبرگ 2 جی بلاک قبرستان میں اپنی اہلیہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی کامل مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے. آمین. میری زندگی ہی میں ہو گیا علی. میں نے بہت سوچا تھا. میرا خیال تھا شاید میں یہ دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہوں. ویڈیو کے آخر میں میں خاص طور پر جمیل ملک صاحب کے صاحبزادے اظہر جمیل ملک، اس کے علاوہ ان کے قریبی دوستوں افضل رحمان صاحب، عارف وقار صاحب اور اورنگزیب لغاری صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی معلومات اور تعاون کی بدولت یہ ویڈیو بنانا ممکن ہوئی. اور اس کمپیوٹر پروگرام میں جسے انہوں نے دلدل کا نام دیا، اور پھر کمپیوٹر بتائے گا کہ کون سا پھنسا ہوا پرندہ مشکل آسان کر دے گا. جمیل ملک جیسی ہمہ پہلو اور شش جہت شخصیت پہ محض ایک نشست میں اظہار خیال کرنا ممکن نہیں، تاہم کوشش کرتا ہوں. ملک صاحب صحیح معنوں میں ایک میڈیا مین تھے. ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلم سے بیک وقت وابستگی نے انہیں ذرائع ابلاغ کے ہر گوشے سے روشناس کروا دیا تھا.
प्रोफेशन के लिहाज से अगरचे वो रेडियो के प्रोग्राम प्रोड्यूसर थे, लेकिन उनकी ज़ाती सलाहियत और फ़नी महारत की सरहदें मुतय्यन करना मुमकिन नहीं था। वो फिल्मी कहानी की तकनीक और उसकी कमर्शियल ज़रूरियात से इस कदर आगाह थे कि बड़े बड़े जय्यद कहानीकार भी आकर उनसे मशवरे किया करते थे। उनकी अदाकारी का कमाल देखना हो तो इशफाक अहमद का लिखा हुआ खेल माया और मॉनसून देखिए। अफसोस कि जिस खेल में उनकी अदाकारी मेथड एक्टिंग की इंतहा को छू रही थी, वो पीटीवी के खेल खजाने में महफूज नहीं है। खेल का नाम था घर बनाया चाहिए, जिसमें मलिक साहब ने एक अधेड़ उम्र डॉक्टर का किरदार अदा किया था, जिसकी वीरान जिंदगी में एक नीम पागल सी मरीजा रूही बानो बहार बनकर नमूदार होती है, लेकिन महज चंद रोज के लिए। जमील मलिक की बुनियादी तरबियत चूंकि रेडियो से हुई थी, जहां तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी की तरबियत मजहबी नज़्म ज़ब्त का दर्जा रखती है, इसलिए टेलीविज़न में भी और फिल्म में भी सही तलफ़्फ़ुज़ और जुमले की दुरुस्त अदायगी मलिक साहब का तुर्राए इम्तियाज रहा। बस सभी लोग अकेले हैं, टुकड़े टुकड़े। इसीलिए तो जिन्हें नहीं जीतना चाहिए वो जीत जाते हैं।